अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ एम असलम। अपने एम असलम एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको खुश आमदीद करता हूँ। और मैं लाया हूँ आपके लिए 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर 2024 की मालूमात। अब हम शुरू करते हैं बुर्ज असद वालों से। बुर्ज असद वालों का इस हफ्ते दूसरा बुर्ज बेहतर पोजीशन में आने की वजह से माली हालात और मामलात बेहतर रहेंगे। इस हफ्ते आपका पैसे का इजाफी खर्चा अपने बच्चों के मामलात पर या किसी खुशी के हुसूल के लिए कुछ ज़्यादा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तीसरा बुर्ज आपका बेहतर पोजीशन में होने की वजह से करीबी रिश्तेदारों से ताल्लुकात खुशगवार रहेंगे। करीबी रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से इस हफ्ते में अगर आप किसी किस्म की हेल्प या मदद लेना चाहते हैं तो करीबी रिश्तेदारों की तरफ से इस हफ्ते आपको भरपूर मदद हासिल रहेगी। और चौथा बुर्ज आपका इस हफ्ते बेहतर पोजीशन में आने की वजह से जायदाद के मामलात, प्रॉपर्टी के मामलात और ख़ानदानी ताल्लुकात और घरेलू हालात आपके इस हफ्ते बेहतर पोजीशन में रहेंगे। इस हफ्ते आप किसी नेक मकसद के लिए अपने घर से निकलकर किसी दूसरी जगह या किसी दूसरे शहर में भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पाँचवें बुर्ज की अच्छी पोजीशन में आने की वजह से बच्चों की तरफ से इस हफ्ते आपको खुशी हासिल होगी, मोहब्बत के हुसूल में आसानी रहेगी। इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने के लिए आपका ये हफ्ता बेहतर रहेगा। और छठे बुर्ज की अच्छी पोजीशन में आने की वजह से आपके नीचे काम करने वाले मुलाजमों की तरफ से आपको भरपूर मदद हासिल रहेगी। अगर कोई कैदी अपने कैद के बारे में पूछना चाहता है तो कैदी को इस हफ्ते कैद से आसानी से आज़ादी हासिल हो सकती है। और सातवें बुर्ज की अच्छी पोजीशन में रहने की वजह से इस हफ्ते आपके जुमला शराकती मामलात बेहतर पोजीशन में रहेंगे। शरीक बिजनेस से और शरीक हयात से आपको भरपूर मदद हासिल रहेगी। गैर शादीशुदा अफराद के शादी के मामलात के लिए भी ये हफ्ता बेहतर रहेगा। अगर कोई असद बुर्ज वाला इस हफ्ते में शादी करना चाहता है तो शादी के लिए भी ये हफ्ता आपका बेहतर रहेगा। 10वां बुर्ज आपका इस हफ्ते कमज़ोर पोजीशन में होने की वजह से अफसरों की तरफ से, बुजुर्गों की तरफ से आपको परेशानी हासिल हो सकती है। कारोबार और बिजनेस के मामलात भी इस हफ्ते बेहतर नहीं रहेंगे। अगर आप किसी से कर्जे का हुसूल चाहते हैं तो कर्जे के हुसूल के लिए ये हफ्ता आपका बेहतर रहेगा। ये हैं हालात और मामलात बुर्ज असद वालों के। अब हम आते हैं बुर्ज सुंबला की तरफ। बुर्ज सुंबला वालों का इस हफ्ते दूसरा बुर्ज बेहतर पोजीशन में रहने की वजह से माली हालात और मामलात बेहतर पोजीशन में रहेंगे। लेकिन इस हफ्ते आपका किसी नेक मकसद के लिए पैसे का इजाफी खर्चा हो सकता है। और शराकती मामलात की वजह से या शरीक हयात की वजह से आपके इस हफ्ते पैसे का इजाफी खर्चा हो सकता है। तीसरा बुर्ज आपका अच्छी पोजीशन में रहने की वजह से करीबी रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से ताल्लुकात बेहतर और खुशगवार रहेंगे। और करीबी रिश्तेदारों से इस हफ्ते में आपको देर तक रहने वाले फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। और चौथा बुर्ज आपका अच्छी पोजीशन में रहने की वजह से जायदाद और प्रॉपर्टी के मामलात, ख़ानदानी ताल्लुकात और घरेलू हालात इस हफ्ते बेहतर रहेंगे। और पाँचवां बुर्ज भी आपका अच्छी पोजीशन में होने की वजह से तरफ से आपको खुशी हासिल होगी। और बच्चों की तरफ से इस हफ्ते आपको कोई खुशी की इत्तला भी हासिल हो सकती है। इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने के लिए भी ये हफ्ता आपका बेहतर रहेगा। मोहब्बत के मामलात भी इस हफ्ते आपके बेहतर रहेंगे। सातवें बुर्ज की अच्छी पोजीशन में रहने की वजह से शरीक हयात से ताल्लुकात खुशगवार रहेंगे। शरीक बिजनेस से भी आपको फ़ायदा हासिल रहेगा। गैर शादीशुदा अफराद के शादी के मामलात के लिए भी ये हफ्ता बेहतर रहेगा। अगर कोई सुंबला बुर्ज वाला इस हफ्ते में शादी करना चाहता है तो शादी के लिए ये हफ्ता आपका बेहतर रहेगा। और 8वें बुर्ज की अच्छी पोजीशन में आने की वजह से अगर आप किसी से कर्जे का हुसूल चाहते हैं तो कर्जे के हुसूल में इस हफ्ते आपको आसानी रहेगी। 9वां बुर्ज आपका अच्छी पोजीशन में होने की वजह से इस हफ्ते अगर आप दूर दराज का सफ़र करना चाहते हैं तो सफ़र करने से आपको देर पा और देर तक रहने वाले फ़ायदे हासिल हो सकते हैं।
طالب علموں کے حصول علم کے لیے بھی یہ ہفتہ بہتر رہے گا۔ 10واں برج جو آپ کا اس ہفتے کمزور ہونے کی وجہ سے ملازموں کو اپنے افسروں کی طرف سے پریشانی حاصل ہو سکتی ہے۔ بزنس اور کاروبار کے معاملات بھی اس ہفتے بہتر نہیں رہیں گے۔ بزرگوں کی طرف سے، افسروں کی طرف سے اس ہفتے آپ کو پریشانی بھی حاصل ہو سکتی ہے، اور 11ویں برج کی کمزور پوزیشن میں رہنے کی وجہ سے قریبی دوستوں سے تعلقات ناخوشگوار بھی ہو سکتے ہیں، اور قریبی دوستوں سے آپ کو پریشانی بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ ہیں حالات اور معاملات برج سنبلہ والوں کے۔ اب ہم آتے ہیں برج میزان کی طرف۔ برج میزان والوں کا اس ہفتے تیسرا برج بہتر پوزیشن میں رہنے کی وجہ سے قریبی رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے تعلقات خوشگوار رہیں گے۔ اگر آپ کسی قریبی رشتہ دار سے کسی قسم کی ہیلپ چاہتے ہیں تو ہیلپ لینے کے لیے بھی، تو مدد لینے کے لیے بھی یہ ہفتہ آپ کا بہتر رہے گا۔ 5واں برج جو آپ کا اچھی پوزیشن میں آنے کی وجہ سے بچوں کی طرف سے اس ہفتے آپ کو خوشی حاصل ہوگی، محبت کے حصول میں آسانی رہے گی۔ انعامی اسکیموں میں حصہ لینے کے لیے یہ ہفتہ آپ کا بہتر رہے گا۔ اس ہفتے آپ کو خوشی کی اطلاع بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ 7ویں برج کی اچھی پوزیشن میں رہنے کی وجہ سے شریک حیات سے تعلقات خوشگوار رہیں گے۔ شریک بزنس سے بھی معاملات بہتر رہیں گے۔ غیر شادی شدہ افراد کے شادی کے معاملات بھی اس ہفتے بہتر رہیں گے۔ اگر کوئی میزان برج والا اس ہفتے میں شادی کرنا چاہتا ہے تو شادی کے لیے بھی یہ ہفتہ آپ کا بہتر رہے گا۔ اور 9ویں برج کی اچھی پوزیشن میں آنے کی وجہ سے اس ہفتے میں اگر آپ دور دراز کا یا کسی دوسرے ملک کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو سفر کرنے میں آپ کو آسانی بھی ہوگی، اور جس مقصد کے لیے آپ سفر کرنا چاہتے ہیں اس مقصد کے حصول میں بھی آپ کو آسانی رہے گی۔ اور 11واں برج جو آپ کا اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے قریبی دوستوں سے اگر آپ کسی بھی قسم کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مدد حاصل کرنے کے لیے بھی یہ ہفتہ آپ کا بہتر رہے گا۔ اب آتے ہیں ان معاملات پر جو معاملات آپ کے اس ہفتے بہتر نہیں رہیں گے۔ دوسرا برج جو اس ہفتے آپ کا کمزور پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے مالی نقصان بھی آپ کو اس ہفتے میں حاصل ہو سکتا ہے۔ پیسے کے حصول میں دقت اور دشواری بھی پیش آ سکتی ہے، اور چھٹے برج کی کمزور پوزیشن میں آنے کی وجہ سے آپ کے نیچے کام کرنے والوں کی طرف سے آپ کو پریشانی حاصل ہوگی، اور صحت کے معاملات بھی اس ہفتے آپ کے بہتر پوزیشن میں نہیں رہیں گے۔ اور 10ویں برج کی کمزور پوزیشن میں رہنے کی وجہ سے کاروبار اور بزنس آپ کا بہتر نہیں رہے گا۔ ملازموں کو اپنے افسروں کی طرف سے پریشانی بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ ہیں حالات اور معاملات برج میزان والوں کے۔ اب ہم آتے ہیں برج عقرب کی طرف۔ جو عقرب والوں کا اس ہفتے تیسرا برج بہتر پوزیشن میں رہنے کی وجہ سے قریبی رشتہ داروں سے تعلقات بہتر اور خوشگوار رہیں گے، اور قریبی رشتہ داروں سے اس ہفتے آپ کو بھرپور مدد بھی حاصل رہے گی، اور دیر پا فوائد بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ اور چوتھا برج جو آپ کا اچھی پوزیشن میں رہنے کی وجہ سے گھریلو حالات، خاندانی تعلقات اور جائیداد اور پراپرٹی کے معاملات آپ کے اس ہفتے بہتر رہیں گے۔ اس ہفتے آپ کسی نیک مقصد کے لیے اپنے گھر سے نکل کر کسی دوسری جگہ یا کسی دوسرے شہر بھی جا سکتے ہیں۔ اور 5واں برج جو آپ کا اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے بچوں کی طرف سے آپ کو خوشی حاصل ہوگی، اور آپ کو اس ہفتے کوئی خوشی کی اطلاع بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ محبت کے حصول کے لیے بھی یہ ہفتہ بہتر رہے گا۔ انعامی اسکیموں میں حصہ لینے کے لیے بھی یہ ہفتہ آپ کا بہتر رہے گا۔ اور چھٹے برج کی اچھی پوزیشن میں آنے کی وجہ سے اگر آپ کسی اچھے ملازم کا حصول چاہتے ہیں تو اچھے ملازم کے حصول میں بھی آپ کو آسانی رہے گی، اور آپ کے نیچے کام کرنے والے ملازموں کی طرف سے آپ کو بھرپور مدد بھی حاصل رہے گی۔ اور 7واں برج آپ کا اچھی پوزیشن میں رہنے کی وجہ سے شریک حیات سے تعلقات خوشگوار رہیں گے۔ شریک بزنس سے بھی آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ غیر شادی شدہ افراد کے شادی کے معاملات بھی اس ہفتے بہتر رہیں گے۔ اگر کوئی عقرب برج والا اس ہفتے شادی کرنا چاہتا ہے تو شادی کے لیے بھی یہ ہفتہ آپ کا بہتر رہے گا، اور آپ کا 9واں برج اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے طالب علموں کے علم کے حصول میں آسانی رہے گی۔
اگر آپ دور دراز کا یا کسی دوسرے ملک کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو سفر کے لیے بھی یہ ہفتہ آپ کا بہتر رہے گا۔ جس مقصد کے لیے آپ سفر کرنا چاہتے ہیں اس مقصد کے حصول میں بھی آپ کو آسانی رہے گی۔ اب آتے ہیں ان معاملات پر جو معاملات آپ کے اس ہفتے بہتر نہیں رہیں گے۔ دوسرا برج آپ کا اس ہفتے کمزور پوزیشن میں رہنے کی وجہ سے آپ کو مالی نقصان بھی حاصل ہو سکتا ہے اور مالی معاملات کی وجہ سے آپ کو پریشانی حاصل ہونے کا امکان موجود ہے اور پیسے کا اضافی خرچہ بھی اس ہفتے آپ کا ہو سکتا ہے۔ اور 8ویں برج کی کمزور پوزیشن میں رہنے کی وجہ سے قرضے کی معاملات کی وجہ سے میراثی اور وراثتی معاملات کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو پریشانی حاصل ہو سکتی ہے۔ 10واں برج آپ کا کمزور پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے عدالتی معاملات کی وجہ سے آپ کو پریشانی حاصل ہو سکتی ہے۔ کاروبار اور بزنس بھی اس ہفتے آپ کا بہتر نہیں رہے گا۔ ملازموں کو اپنے افسروں کی طرف سے پریشانی بھی حاصل ہو سکتی ہے اور 11ویں برج کی کمزور پوزیشن میں آنے کی وجہ سے قریبی دوستوں سے آپ کو پریشانی حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کسی قریبی دوست سے کسی بھی قسم کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مدد حاصل کرنے میں آپ کو دقت اور دشواری پیش آ سکتی ہے۔ اگر کوئی قیدی اپنے قید کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو قیدی کو اس ہفتے قید سے آزادی مل سکتی ہے۔ یہ ہیں حالات اور معاملات برج میزان والوں کے۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنے آس پڑوس کا خیال کیجیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔